بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التطفیف یا مطففین دو نام ہے سورت کے۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ان آیات کے اندر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ویل کا لفظ یوز ہو رہا ہے، اور ویل کا ایک مطلب یہ ہے کہ خرابی، اور دوسرا مطلب آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ویل ہے، تو اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ اور ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ ترازو کو امیجن کریں، جیسے بزنس مین ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں، چیز کام کی نہیں دے رہے ہیں۔ ناپ تول میں کمی میں دودھ میں پانی ملا کر دے دینا، یا فروٹس وغیرہ میں کوئی کمی کر دینا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اور یہ سب ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ آیت کیسے ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے حقوق میں کمی کر دیں، اللہ کے حق میں کمی کرنا یا بندوں کے حق میں کمی کرنا۔ اور اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں نا تو پورا لیتے ہیں، اور جب اپنی باری دینے کی آتی ہے تو کم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ دیکھیں، ہم نے دنیا میں آنے کے بعد جتنے بھی رشتے بنائے ہیں نا، اس میں ماں کا اور بیٹی کا رشتہ جو ایک ہے، تو ماں کا کیا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، ٹھیک ہے، اور اولاد کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے والدین کی فرما برداری کرے۔ تو دونوں کو اپنے حقوق پورے کرنے ہیں۔ آج والدین اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، ان کی تربیت کا میں حق ادا کر دیں گے، محنت کریں گے، تو کل بچے کیا کریں گے، اچھا صلہ دیں گے۔ اگر نہیں دے رہے تو وہ بچوں کا گناہ ہے، لیکن اگر دیتے ہیں تو وہ کیا ہے، والدین کی نیکی ہے۔ تو ہر انسان کو اپنے حقوق پورے کرنے چاہیے۔ جو اپنے حقوق پورے نہیں کرے گا وہ ایک طریقے سے ویل کا شکار ہوگا، اور ویل کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنمی ہوگا۔ جہنم کی ایک وادی کا کیا مطلب ہے کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح پھر شادی کے بعد کے جو رشتے بنتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے، سسرالی رشتے ہیں، تو ان ساری چیزوں میں انسان اس چیز پر نظر رکھے کہ مجھے لوگوں کا کیا حق دینا ہے، لوگ مجھے کیا دے رہے ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا کیا۔ شوہر بیوی میں عورت کا حق کیا ہے کہ شوہر کی خدمت کرے، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی خواہشات کا، اس کے جذبات کا، اور ہر طرح سے اس کی بات ماننا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک عورت کو بھی شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک آدمی کے بھی حقوق ہے۔ کیا حقوق ہے؟ ایک آدمی کا کیا حق ہے کہ عورت کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھے، اور اس کو 4 وقت کی روٹی دے، اور اس کے نان نفقے کا خیال رکھے۔ تو اگر آدمی بھی اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ تو ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ ایسی بیشتر آیات قرآن میں آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، بس ایک ریمائنڈر دوں گی، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنا حق کتنا دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں وہ اللہ کو جواب دیں، ٹھیک۔ اور آج کل کے دور میں جو یہ تو میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کی بات کی، اگر ہمارے گھر کی باہر سے دنیا میں آپ دیکھیں نا تو لوگ ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ جیسے دودھ کی میں نے بات کی کہ دودھ جتنا بھی 200 روپے یا 210 روپے کا کلو چل رہا ہے، تو 210 تو لے رہے ہیں کسٹمر سے، لیکن کیا کر رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا کر دے رہے ہیں، تو ایک طریقے سے گناہ کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح فروٹ کا جو باٹ ہوتا ہے، جو رکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیز کو ناپنے میں 19-20 کا فرق کرنا۔ اسی طرح 2000 کی سوٹ کسٹمر کو مانا اپنا پروفٹ بندہ رکھتا ہے، 200-300 کا پروفٹ رکھتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ 2000 کی چیز وہ 5000 کر کے بیچ رہا ہے، اور کپڑا ایسا ہے کہ گھر آ کر ہی خراب ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس طرح سے لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں انسانیت کو۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ اب یہ سجین کیا ہے؟ دیکھیں، یہ فجار کا لفظ آ رہا ہے جو ہم نے انفطار میں بھی پڑھا کہ برے لوگ، صحیح ہے، بدکار یعنی کہ گناہ گار۔ تو اس کے اندر کیا آ رہا ہے کہ سجین بعض کہتے ہیں قید خانہ ہے، مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال جمع اور محفوظ ہوتے ہیں، اسی لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دیا ہے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا، جب ہماری روح قبض کی جاتی ہے تو وہ اوپر آسمان کی طرف لے جائی جائے گی، 1 2 3 4 کر کے 7واں آسمان تک۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ہر آسمان والے ویلکم کریں گے، اور ان کی روحیں اوپر محفوظ ہو جائیں گی۔ اور اللہ معاف کرے، جو لوگ بدکار ہوں گے ان کو ہر آسمان سے ریجیکٹ کیا جائے گا، اور وہ زمین کے نچلے طبقے میں پھینک دیے جائیں گے،
اور ان کی روح کو نیچے کی جگہ پر رکھا جائے گا، جس کو اس آیت کے اندر ایک قید خانے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اتنے برے اعمال ہوں گے کہ زمین کے اندر اس انسان کی روح کو دبا دیا جائے گا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہ گار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یعنی کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، اور آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ قرآن کو بہت نان سیریس لیتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ دوبارہ چانس نہیں ملے گا دنیا میں آنے کا کہ وہاں جا کے آپ دیکھیں گے۔ دنیا میں تو کوئی چیز ہم کل پہ نہیں چھوڑتے، یہ نہیں کہتے کہ دیکھی جائے گی، کل کی کل دیکھی جائے گی، بلکہ پلاننگ کرتے ہیں۔ اپنے فیوچر کو کیوں سیکیور کرتے؟ سارا پیسہ آج ہی خرچ کیوں نہیں کر دیتے؟ اکثر لوگ اپنے مال کو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کل کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی پلاننگ، کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ حقیقت کا دن ہے، اور انسان کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ بس یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، تو کس سے کہانی کی کتاب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور میں نے یہی بتایا تھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل بالکل بھی نہیں بدلتا، تو ان شارٹ ان کے دلوں پر کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر کنٹینیوس انسان قرآن کا مطالعہ کرے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے نا، تو یہ لگے ہوئے زنگ جو ہے نا اتار لیے جاتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کنٹینیوس پانی گرتا رہتا ہے نا، تو وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے۔ اگر ایک جگہ چھینٹا پڑا پھر بند کر دیا کچھ عرصے کے لیے پانی، پھر چھینٹا پڑا پھر بند کر دیا کچھ عرصے کے لیے، تو اس طرح دل صاف نہیں ہوتا۔ اگر کنٹینیوسلی قرآن کی بارش پڑتی رہے نا تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن رکھ دیا ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم بالکل بارش آنے کے بعد جس طرح سے ہر چیز صاف ستھری اور نکھر جاتی ہے نا، جیسا کہ آج آپ سب نے آبزرو کیا ہوگا کہ پتے بھی سیراب ہو جاتے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ سب ہٹ جاتی ہے، اور ایک خوشبو سی نکلتی ہے، اور بس زبردست سی فیلنگ ہوتی ہے نا بارش کے بعد کی۔ تو ایک مومن پر بھی جب قرآن کی بارش پڑتی ہے نا تو وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے پھول جو ہوتے ہیں نا، اگر صاف ستھرے ہو جاتے تو ایسا لگتا ہے کہ پھول مسکرا رہے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب قرآن کی بارش ہم پر پڑتی ہے نا تو ہمارے چہروں پر ایک مسکراہٹ سی آ جاتی ہے اور چہچہانے لگ جاتے ہیں ہم۔ تو آپ سب مسکرائیے بھی اور اپنے سارے ٹینشنز کو ریلیز کر دیجئے، قرآن کی طرف دیکھیے اور مسکرائیں، کہیں کہ قرآن نے ہمیں وہ موٹیویشن، وہ زندگی دی ہے جس نے ہمیں جینا سکھایا ہے، اٹھ کر چلنا سکھایا ہے۔ قرآن وہ طاقت ہے، وہ آپ کو قوت دے گی اندر سے۔ تو ایک منٹ کے لیے آپ سب مسکرائیں، کیونکہ سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ مسکراتا ہے نا، اس کی زندگی کے زندہ ہونے کے جو لائف کے ڈیز ہیں نا وہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ یہ میں نے کہیں سنی تھی بات۔ تو زندہ رہنے کا اور لمبی عمر کا ہر کسی کو شوق ہے نا، ہے، لیکن ہمارے ماتھے کے بل ہی نہیں ہٹتے، ہر چھوٹی بات پہ ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، تو ہم لوگ اپنی لائف کو خود کم کر دیتے ہیں۔ مسکرائیں، ایک دفعہ مسکرائیں، اور ساری ٹینشن کو یہ سوچ کر ریلیز کر دیں کہ یہ وقت گزر جائے گا اور جنت جیسی عظیم چیز اللہ نے رکھی ہے ہمارے لیے۔ تو میں بھی مسکرا رہی ہوں، باقاعدہ میں مسکرا رہی ہوں اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے، اور آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ ایک دفعہ مسکرائیں، دل سے مسکرائیں۔ کوئی غم نہیں ہے زندگی میں، جس انسان کے ساتھ اللہ ہو نا اس کے لیے زندگی بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرر فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پوری آیات جنتیوں کے بارے میں آ رہی ہیں اور یہ پوری جہنمیوں سے اپوزٹ ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہی بتایا کہ نیک لوگوں کی روحیں اوپر آسمان کی طرف جائیں گی اور ان کی روحوں کو علیین میں سیو رکھا جائے گا، اور کافروں کی روحوں کو سجین میں قید رکھا جائے گا۔ تو بہت بڑا فرق ہے کہ ایک انسان زمین کی تہوں کے اندر اتر جائے اور ایک انسان بلندیوں پر پہنچ جائے، اور پھر پورا نقشہ وہی امیجن کرے کہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر ٹیک لگا کے مزے سے ڈرنکس وغیرہ پی رہے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جب جس چیز کا دل چاہے گا وہ فروٹس ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، وہ ڈرنک زبردست کراکری میں ٹھنڈی ٹھنڈی کرسٹل کلیئر گلاس میں پیش کر دی جائے گی، اور جب انسان لطف اندوز ہو رہا ہوگا تو چہروں کی تر و تازگی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا خوش ہے انسان وہاں پر۔
یہ لوگ سر بہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی. سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا میری کچھ فیوریٹ آیات ہوتی ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ بھی قرآن سے تعلق رکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ آیتوں سے عشق ہو جائے گا، عربک ٹیکسٹ کے ساتھ مزہ آنے لگے گا. تھوڑے ٹائم بعد ہے نا آپ کے منہ پہ بھی عربک میں وہ آیتیں چڑھ جائیں گی، جس طرح میں چڑھا رہی ہوں نا کہ میں عربک میں وہ آیتیں آپ کو انجوائے کرواتی ہوں، اور عربک میں انجوائے کرنے کا مزہ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس شراب کی آپ کوالٹی دیکھیں کہ یہ شراب ایسی ہوگی جس سے پی کر انسان بہت ہی انجوائے کرے گا. اور یہاں رحیق کا لفظ آ رہا ہے. شراب کی تھوڑی سی ڈیٹیل تاکہ جنت میں جانے کا شوق بڑھے. ٹھیک ہے، شراب کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں. رحیق صاف، شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو. مختوم سر با مہر اس کے خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے ہے. بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی ہیں، یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کا ذائقہ دوبالا اور خوشبو مزیدار، خوشکن اور راحت افزا ہو جائے گی. بعض کہتے ہیں یہ ختم سے ہے، یعنی اس کا آخری گھونٹ کستوری کا ہوگا. بعض ختام کے معنی خوشبو کے کرتے ہیں، ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی. ابن کثیر حدیث میں یہی لفظ آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن رحیق المختوم پلائے گا. جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل پلائے گا. جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائیں گے. دل چاہ رہا تھا نا ہمارا کہ ہمیں یہ ڈرنک ملے، ہمیں جنت کی لازوال نعمتیں ملیں، ہمیں جنت کا باریک اور زبردست قسم کا کپڑا پہنایا جائے. تو آپ کے سامنے 3 چیزیں میں نے رکھ دی ہیں، اور یقین مانے کہ مجھے لگتا ہے یہ حدیث میں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہوئی ہے. حالانکہ میرے بھی قرآن میں مارک کی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ بار بار پڑھ کے بھی بھول جاتے ہیں. میرے بھی ریڈ کلر کی مارکنگ ہوئی ہے. میں نے یقیناً پچھلی دفعہ جب تفسیر کروائی تھی تو یہ بات کوٹ کی ہوگی، لیکن اللہ معاف کرے ذہن سے نکل گئی. لیکن کیا پیاری موٹیویشن ہے، اتنا سا عمل، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب کرتے ہیں یہ عمل. کسی کو پانی پلانا پلاتے ہیں obviously الحمدللہ. تو اللہ نے کہا تم پلاؤ، تمہیں جنت کا میں رحیق مختوم پلاؤں گا، جنت کی شراب پلاؤں گا. کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، یقیناً آپ سب کھلاتے ہیں. اللہ نے کیا بشارت دی، جنت کا رزق کھلاؤں گا. کسی ننگے کو کپڑا پہنایا، یعنی کہ کسی بھی طرح سے کپڑے کے پیسے دینا، تو بتائیں کرتے ہیں یہ کام تو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس پہنائیں گے. اتنے چھوٹے عمل پر اتنی بڑی بشارت، سبحان اللہ. تو ہم میں سے کوئی بھی محروم نہیں ہے اس اجر سے، انشاءاللہ ضرور ملے گا ہمیں اجر. اور ان دا اینڈ یہ والی جو میری فیوریٹ آیت ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ سبقت کرنے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے. کیا مطلب سبقت کرنا؟ بھاگنے والوں کو اگر بھاگنا ہے نا دنیا میں کسی چیز میں تو یہ ہے نیکی کی دوڑ، اس میں بھاگو. پیسہ کمانے کے لیے تو لوگ روز بھاگ رہے ہیں، حسن میں اضافہ کرنے کے لیے پارلرز کے چکر لگا رہے ہیں، بال اسٹریٹ کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دے رہے ہیں، کتنا کتنا انویسٹ کر رہے ہیں اپنے اوپر. اے انسان بھاگنا ہے، دل چاہ رہا ہے بھاگنے کا تو اس پہ بھاگو. فٹ بال کھیلنے والا ایک بال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کرکٹ کھیلنے والا ایک بیٹ کے بال کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور سرٹیفکیٹ حاصل کر رہا ہے اور ٹرافی لے رہا ہے. اے انسان تمہیں جنت چاہیے تو تم کیا کرو، نیکیوں میں بھاگو. بس چھوٹی سی بات ہے کہ نیکیوں میں بھاگو. جہاں نیکی دیکھی وہ چکھ لو. اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے. تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں. اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے اسے سنام کہتے ہیں. قبر کے اونچا کرنے کو بھی تسنیم القبور کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی. یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی. ہم نے سورہ دہر میں بھی پڑھا تھا نا جنت کی شرابوں کے بارے میں، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ نہریں ہوں گی، اور جس طرح انسان کا دل چاہ رہا ہے نہروں کو اپنی طرف موڑ رہا ہے، تو یہاں بھی یہ والی جو شراب ہے اس کی بھی نہر ہوگی، اور وہ جنت کے بالائی علاقوں سے آ رہی ہوگی وہ نہر. تو مزید اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی. اسی لیے جب کسی کو دعا دینی ہو نا، آپ کو جب آپ کو کوئی ٹھنڈا چل پانی پلائے اور آپ بہت گرمی سے گھر میں آئے ہوں، میری بہنوں میں ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے. اب کافی ٹائم سے نہیں دی ہے کیونکہ جب تک یاد رہتی ہے بات تب تک یہ انسان کرتا ہے، پھر واپس ریمائنڈر مل جاتا ہے. انشاءاللہ اس ریمائنڈر کو میں یاد رکھوں گی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو یوں دعا دیا کرتے تھے. جب کوئی ٹھنڈا پانی پلائے نا
تو یا تو اس کو یہ کہا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں، یا یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحیق مختوم پلائیں. دونوں چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں. اور میں اور میری بہن اس دعا میں ایک اور ایڈیشن یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بار بار کعبے کی سیر کروا. بالکل تھوڑی سی صورت رہ گئی. یہ گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا. یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو لوگ بڑا دنیا میں آگے نکل گئے ہیں ان کا اپنا ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے. وہ بڑے ڈریسنگ شیکنگ کر کے ایک محفل میں آ رہے ہیں، اور جو بڑے ایماندار بیٹھے ہوئے پردہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نظریں جھکا کے. تو جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پردہ کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا پردہ کر لیا ان لوگوں نے، اور بڑی ہنسی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک محفل کو چھوڑ کر اٹھ گیا اذان کے ٹائم پر، اور بیچارے کچھ لوگ مسجد کی طرف بھاگ گئے. بیچارے تو نہیں، وہی نیک لوگ ہیں. تو لوگ ہنسی اڑاتے ہیں کہ آج کے دور میں کون اتنا نمازی ہوتا ہے، اور یہ تو مولوی ہیں اور یہ ہیں اور وہ، طرح طرح کے القابات دے رہے ہیں اور آپس میں ٹھٹے کر رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے نا نقشہ الٹا ہو جائے گا. کیا نقشہ ہو جائے گا؟ یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نا، وہ جہنم کی تہوں میں ڈوب رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، اور ایمان والے اپنے تختوں پر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہوں گے جنت کی نعمتیں. اور سورہ صف میں آتا ہے، یہاں پر یہ چیز ایڈٹ نہیں ہے کیونکہ قرآن پورا ایک دوسرے کا خلاصہ ہے. تو سورہ صافات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جنتیوں کو بیچوں بیچ جہنمی دکھائیں گے کہ دیکھو آج تم تو انجوائے کر رہے ہو، لیکن جو تمہارا مذاق اڑاتے تھے نا، ان کا حشر دیکھو کہ وہ جہنم میں بیچوں بیچ پڑے ہوئے ہیں اور جل رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں اس کے اندر بھی یہی آیات آ رہی ہے کہ آج کے دن ایمان والے اوپر ہوں گے اور کافر ڈوب رہے ہوں گے اور جل رہے ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے. تو کہا جائے گا کہ دیکھو تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ مل گیا، کیونکہ یہ انصاف کا دن ہے. اچھا دیکھیں، صحابہ کرام جو ہے نا، انہوں نے اس دور میں ان آیات پر ایمان لایا تھا جب کوئی موبائل کا دور نہیں تھا اور کوئی اتنے زیادہ ویڈیوز وغیرہ عام نہیں تھی. ان کے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ سوچیں کہ ہم جب بچپن میں تھے، ہم جب اسکول گوئنگ تھے تو ہمارے پاس تو موبائل نہیں ہوتے تھے نا، لیکن آج کے بچے 5 کلاس سے موبائل ان کو چاہیے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور چھوٹی کلاس سے دینا پڑتا ہے آن لائن کلاسز کے چکروں میں. تو آج کے دور میں تو بہت چیزیں آگے نکل گئی. اگر میں نے یہ آیت کہہ بھی دی تو آپ نے یہ آیت یوں امیجن کر لی نا کہ آپ بیٹھے ہوئے جنت میں انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو جہنمی اس طرح دکھایا جائے گا جیسے کوئی اسکرین پر دکھائی جاتی ہے چیز، کہ اسکرین لگا دی جائے گی، جیسے کہ یہاں بیٹھ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں ملک میں اللہ معاف کرے طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، اسکرین پر سب نظر آ جاتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی کوئی اسکرین لگا کے دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو فلاں جہنمی جل رہا ہے، جس نے تمہارا مذاق اڑایا، یہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. ہم نے آسانی سے اس پر ایمان لے آئے کیونکہ کوئی ماننے میں مشکل ہے ہی نہیں. صحابہ کرام کو آپ سوچیں کہ ان کے لیے ایمان لانا کس قدر مشکل ہوگا، لیکن ان کا ایمان کا لیول ہم سے زیادہ آگے تھا. وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا. اس دور میں کیسے سمجھ آئی ہوگی یہ آیت؟ اس دور میں تو کوئی کیمرے ویمرے سسٹم ہی نہیں تھے. انہوں نے کیسے اللہ کی بات پر یقین کر لیا ہوگا کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہمیں جہنم ہی نظر آ رہے ہوں گے. بھائی کیسے نظر آئیں گے، کیا ہوگی وہ چیز؟ لیکن انہوں نے کیا کہا، سمعنا واطعنا، اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، اللہ تعالیٰ قادر ہے کوئی بھی ذریعہ کر کے دکھا دیں گے. اور آج کیا ہے، ہم جو بھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ آج کے دور کا مشاہدہ ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ ہر بات کو پروف کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمارا ایمان لانا obviously کم درجے کا ہے، کیونکہ ہمارے دور میں ہر چیز آسان ہو گئی، اور ہر چیز، کیونکہ جو انسان جتنی مشقت کے ساتھ ایمان لاتا ہے اس کے لیے اجر اتنا ہی زیادہ ہے. تو بہرحال الحمدللہ ہمارے لیے بہت ساری فیسلٹیز، بہت آسانیاں ہیں، ہم آسانی سے دین پر عمل کر سکتے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بہت کم وقت میں دونوں صورتیں کور اپ ہو گئیں. انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ضرور کلاس ہوگی اور تھرسڈے کو بھی ہوا کرے گی، لیکن ذرا سا کیا مسئلہ آ گیا